إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی تنہائی و یکتائی خلوت و جلوت وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ محترم حاضرین، اس دنیا کے اندر جتنے انسان رہتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے، ہر ایک کی آرزو ہے وہ نرک سے بچا لیا جائے اور سورگ کے اندر داخل کر دیا جائے۔ جب ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جہنم سے بچا لیے جائیں تو آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں چند ایسے اسباب کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں جن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ایک انسان بآسانی جہنم سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ جہنم سے بچنے کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے اہم سبب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی گہرائی سے اللہ رب العالمین کی توحید کو تسلیم کرے، انسان اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کے اسماء و صفات کو اپنے دل کی گہرائیوں سے قبول کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو انسان اس بات کا اقرار کرے
اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایسے انسان پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسا انسان کسی بھی صورت میں جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم کلمة لا یقولها عبد حقا من قلبه فیمت على ذلك حرمه اللہ علیہ النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر انسان اس کلمے کو اپنے دل سے کہہ لیتا ہے، اس کلمے کا اقرار اپنے دل سے کر لیتا ہے اور اسی پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ایسے انسان کو جہنم چھو نہیں سکتی، ایسا انسان جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار دل سے کرتا ہے، اس کے پاس گناہ بھی ہوں گے، پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ لیکن توحید کا ضد شرک ہے۔ اگر انسان شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو خالق ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو خالق مانتا ہے، اللہ کو رازق ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو رازق مانتا ہے، اللہ کو پالنہار ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پالنہار مانتا ہے، تو ایسا انسان کسی بھی صورت میں جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ ہاں پوری دنیا تمام انبیاء اکٹھا ہو کر کے اللہ رب العالمین سے استدعا کریں، اللہ سے گزارش کریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کی باتوں کو رد کر دے گا اور ایسے انسان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، کہ جو انسان اس حال میں وفات پایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، ایسا انسان جنت کے اندر جائے گا، اور جو انسان اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، تو ایسی صورت میں وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، توحید اور شرک یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ جس طرح آگ اور پانی دو متضاد چیزیں ہیں، آگ اور پانی جس طرح ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے توحید اور شرک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یا تو انسان موحد ہوگا یا تو انسان مشرک ہوگا۔ اس لیے ہر انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی توحید کی حفاظت کرتا ہے، کوئی انسان اپنے آپ کو موحد کہلاتا ہے اور حقیقت میں وہ موحد ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اور دوسرا سبب جہنم سے بچنے کا جو اللہ کے نبی نے بیان کیا وہ یہ کہ انسان دعا کرتا رہے، اللہ رب العالمین سے جہنم کی پناہ مانگتا رہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو لوگ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کی آگ کو مجھ سے دور رکھ، ان عذابھا کان غراما، جہنم کی جو عذاب ہے وہ چمٹنے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، جہنم رہنے کے اعتبار سے، ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت بدترین جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے جنت کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے جہنم سے بچنے کی گزارش کرتا ہے، ایسے انسان کے بارے میں جنت بھی استدعا کرتی ہے اور جہنم بھی اللہ سے گزارش کرتی ہے۔ جنت یہ کہتی ہے کہ اے اللہ تو اس کو جنت کے اندر داخل کر دے، اور جہنم کہتی ہے اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا دے۔ حدیث کے اندر ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں من سأل اللہ ثلاث مرات
کہ جس شخص نے اللہ رب العالمین سے ایک دن میں 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا، قال الجنہ، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس انسان کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات، اور جو انسان 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو وہ جہنم اللہ سے کہتی ہے اے اللہ فلاں شخص کو جہنم سے بچا لے، فلاں شخص کو میرے اندر مت داخل کرنا، کیونکہ وہ تجھ سے دعا کر رہا ہے، تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، لہٰذا اس کو جہنم کے اندر داخل مت کر رہا۔ اور اللہ رب العالمین جنت اور جہنم دونوں کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری مل گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کا یہ عالم تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جہنم کی پناہ مانگتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ سکھاتے تھے کہ وہ جہنم سے پناہ مانگیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس قدر سکھاتے تھے، اس قدر سکھاتے تھے کہ بسا اوقات صحابہ کرام کو لگتا تھا کہیں یہ دعا قرآن کا حصہ تو نہیں۔ دعا کا معنی کیا ہے؟ دعا کے اندر اللہ کے نبی یہ سکھلاتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں قبر کی عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ فتنہ دجال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے تھے۔ ہم میں اور آپ میں سے ہر انسان کو یہ چاہیے اس دعا کو زبانی یاد کریں۔ جب آپ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں گے اور اس دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگیں گے تو ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین آپ کو جہنم سے پناہ دے گا۔ ایک اور دعا ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا۔ ان تمام روایات سے میرے بھائیوں اور دوستوں معلوم ہوا اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہنم کے اندر ہمارا داخلہ نہ ہو، ہم جہنم سے دور رہیں، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا، ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، ان دعاؤں کے ذریعے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنا ہوگا، تب جا کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ تیسرا سبب جہنم سے آزادی کا، انسان تقوی اختیار کرے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے انسان منکرات کو چھوڑ دے، اللہ کے ڈر اور خوف سے انسان برائیوں کو چھوڑ دے۔ اگر انسان اللہ کے خوف سے برائیوں کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے حکم سے نیکیوں کو کرتا ہے تو ایسا انسان گویا کہ متقی ہے، ایسا انسان گویا کہ پرہیزگار ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَمًا مَّقْضِيًّا، کہ سن لو تم میں سے ہر انسان کو جہنم سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جسے پل صراط بولتے ہیں، ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہوگا، اور یہ طے شدہ بات اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پل صراط سے ہر انسان کو گزارے گا، خواہ مسلمان ہو کافر ہو مشرک ہو، ہر ایک کو گزارے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ڈر سے برائیوں کے پاس نہیں جاتے، ننجی، ہم ان کو نجات دے دیں گے۔ اور وہ پل صراط جو ہوگا میرے بھائی اور دوستو بال سے بھی باریک پل ہوگا، لیکن متقیوں کو
तक़वा इख्तियार करने वालों को उस रास्ते से अल्लाह ताला बआसानी गुजार देगा। फिर अल्लाह फरमाता है वनज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, जो लोग जालिम होंगे, जो लोग मुशरिक होंगे, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के फरमानात के खिलाफ अमल करते होंगे, जो लोग एक दूसरे के हुकूक को मारते होंगे, अल्लाह ताला उस पुल सिरात से उनको घुटनों के बल जहन्नम के अंदर गिरा देगा। उस पुल सिरात से अल्लाह घुटनों के बल जहन्नम के अंदर गिरा देगा। और आदमी जो भी जहन्नम के अंदर गिरेगा उसका हमेशा हमेशा का ठिकाना वो बन जाएगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम हर हाल में तक़वा इख्तियार करें, अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करें, अपने दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा करें। कोई ऐसा काम हरगिज़ ना करें जिससे अल्लाह नाराज़ हो, कोई ऐसा हर काम हरगिज़ ना करें जिससे अल्लाह को तकलीफ हो, क्योंकि अगर अल्लाह को तकलीफ पहुंचेगी आपके अमल से तो मेरे भाई और दोस्तों मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका ठिकाना जहन्नम बना दे। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा जन्नत के अंदर ले जाएंगे? आपने फरमाया तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और अच्छे अखलाक, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसके सबब इंसान सबसे ज़्यादा जन्नत के अंदर जाएंगे। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में अक्सर लोगों के दिलों से तक़वा का फुक़दान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लिबास और पोशाक तो ऐसा होता है, जिनका ज़ाहिरी लुक ऐसा होता है जिससे लगता है वो बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, लेकिन हकीकत में उनके मामलात ऐसे हैं कि वो लोगों के हुकूक को हड़प करके डकार लेते हैं, वो एक दूसरे के हुकूक को मार करके अपना दूध फुला लेते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हर्जा सराइयाँ करते हैं, एक दूसरे की इज्जत को तार तार करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को मुत्तकी बावर कराते हैं, अपने आप को परहेजगार बावर कराते हैं। हकीकत में ऐसे लोग परहेजगार नहीं हैं। हमारे उस्ताद थे, वो फरमाते थे कि अगर किसी इंसान के तक़वा को देखना है, अगर किसी इंसान के नेक होने को देखना है तो उसकी नमाज को मत देखो, उसकी दाढ़ी को मत देखो, उसके लिबास और पोशाक को मत देखो, उसके मामलात को देखो, उसके मामलात को देखो, लोगों के साथ उसके मामलात कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो पंजवक्ता नमाजी है लेकिन बाहर एक दूसरे की ज़मीन को हड़पता है, बाहर एक दूसरे के हुकूक को मार रहा है, बाहर एक दूसरे के हुकूक को डकार रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई और दोस्तों हमारे समाज और मुआशरे के अंदर, जो बज़ाहिरन बड़े अच्छे होते हैं लेकिन एक दूसरे के हुकूक को मारने में वो ज़रा भी दक़ीक़ा फ़ुर्गुज़ाश्त नहीं करते। ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी सूरत में मेरे भाई और दोस्तों जन्नत के अंदर नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी ने बयान की वो हुस्नुल खुल्क़, इंसान का अखलाक अच्छा होना चाहिए। अगर इंसान के अखलाक अच्छे नहीं है तो इंसान जहन्नम के अंदर जाएंगे, और अगर अखलाक अच्छे हैं तो ऐसी सूरत में इंसान अखलाक की बुनियाद पर जन्नत के अंदर जाएंगे। आज हालत ये है हमारे नौजवानों का, हमारे नौजवान बिल्कुल कैरेक्टरलेस होते जा रहे हैं, दिन ब दिन उनकी अखलाकी कदरें गिरती हुई जा रही हैं। उनकी दोस्ती का आलम ये है कि जब वो एक दूसरे से दोस्ती करते हैं तो भी मासियत की बुनियाद पर दोस्ती करते हैं, गुनाहों की बुनियाद पर दोस्ती करते हैं। ऐसे नौजवानों को बचना चाहिए, ऐसे नौजवानों को हुस्न अखलाक पैदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हुस्न अखलाक पैदा करते हैं तो ऐसी सूरत में वो जन्नत के अंदर जाएंगे, वरना जहन्नम उनका ठिकाना होगा। मेरे भाई और दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरा सवाल होता है। प्यारे नबी से पूछा जाता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान सबसे ज़्यादा जहन्नम के अंदर जाएंगे? आपने फरमाया अल-फम वल-फर्ज, वो दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगे। एक मुंह है और दूसरी शर्मगाह।
کیونکہ اسی منہ کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے، اسی منہ سے انسان ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، اسی منہ سے انسان ایک دوسرے کی چغلی کرتا ہے، اسی منہ سے انسان ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اسی منہ سے میرے بھائی اور دوستو انسان حرام خوری کرتا ہے، اسی منہ سے انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے، اسی منہ سے انسان ایک دوسرے کے خلاف عرضہ سرائیاں کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس منہ کی بنیاد پر انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسری چیز والفرج، شرمگاہ کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ شرمگاہ کی جو شہوت ہوتی ہے اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے آج کے نوجوان خاص طور سے شریعت کے حدود کو پھلانگتے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف دو آپشن ہے، دو آپشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو لوگ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لوڈیوں کے، ایسے لوگ ملامت کے حقدار نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور بیوی اور لوڈی کے علاوہ جہاں کہیں بھی انسان اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، جہاں کہیں بھی یا جس طریقے سے بھی انسان اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، تو ایسے انسان حقیقت میں حد سے گزر جانے والے ہیں، ایسے انسان حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ لہذا انسان کو ان دو چیزوں کا خاص طور سے خیال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو انسان اس بات کی گواہی دے دے، اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، ایسے انسان کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایسے انسان کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے محفوظ رہیں، نرک ہمارا ٹھکانہ نہ بنے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، اپنی زبان کو ہمیں محفوظ رکھنا ہوگا، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی، بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا ہوگا کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں کہیں اس سے کسی کی دل شکنی تو نہیں ہو رہی ہے، میرے بولنے سے کہیں صلہ رحمی کہیں ٹوٹ نہ جائے، انسان کو سوچنا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مدتوں سوچے اور مختصر بولے، یعنی آپ مدت سوچئے اس کے بعد مختصر بولیے، اور یہ رویہ جب ہم اختیار کریں گے تو ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو ہمارا منہ محفوظ رہے گا اور ہمارے منہ سے خیر نکلے گا۔ جہنم کی آزادی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑگڑائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ وہ آدمی جہنم کے اندر کسی بھی صورت میں جا نہیں سکتا جس نے اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنسو بہایا ہو، جس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا ہو، حتی یعود اللبن فی الزرع۔ مثال دے کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے دہے ہوئے دودھ کو دوبارہ تھن کے اندر لوٹانا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، اسی طرح سے اس انسان کا جہنم میں جانا ناممکن ہے جو اللہ کے خوف سے روئے، اللہ کے خوف سے آنسو بہائے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے رات کے آخری پہر، آج تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے میرے بھائی اور دوستو، ہم 1-1 بجے 2-2 بجے تک تو جاگتے ہیں، آخری پہر کب اٹھیں گے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے رات کے آخری پہر میں اٹھیں، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ یقین جانیں اگر اللہ کے خوف سے آپ کے آنکھ سے ایک قطرہ آنسو ٹپک گیا تو وہ آنسو جہنم کے آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوگا، اس آنسو کے بدولت اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترى اعینہم فی النار، 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کو دیکھ ہی نہ سکیں گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک ایسی آنکھ جس نے اللہ کے ڈر سے روئی ہو۔ عین حسرت فی سبیل اللہ، ایسی آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرے داری کی ہو۔ عین غزت عن محارم اللہ، تیسری وہ آنکھ ہے جو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو۔ یہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہوں گی جن کو اللہ رب العالمین
جہنم کا دیدار بھی نہیں کرائے گا. جہنم میں داخل کرنا تو دور کی بات، یہ 3 قسم کی آنکھیں کسی بھی صورت میں جہنم کا دیدار نہیں کر سکیں گی. لہذا ہر انسان کو چاہیے وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، آنکھ کی حفاظت کرے، کیونکہ جب آپ کی آنکھ محفوظ رہے گی تو ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو آپ جہنم سے محفوظ رہیں گے. ایک آخری بات، جہنم سے آزادی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے بیٹیوں کی اچھی پرورش. بیٹیوں کی اچھی پرورش. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں تو ان بیٹیوں کی اچھی پرورش کریں. قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں سنو، زمین کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے، آسمان کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے. اس زمین کے اندر اللہ جو چاہے وہ کرے گا اور آسمان کے اندر بھی اللہ کا ہی فیصلہ ہوگا. تو اس زمین کے اندر اللہ اس کے بعد فرماتا ہے يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے ہی بیٹا دے دیتا ہے، اور اللہ کسی کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر کے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو اللہ رب العالمین بانٹ کر دیتا ہے. ان اللہ علیم قدیر، اللہ رب العالمین جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا میرے بھائی اور دوستو، بیٹیوں کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. لہذا اگر کسی انسان کو صرف بیٹیاں مل رہی ہیں تو انہیں گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں. ایسے لوگوں کے لیے حدیثوں کے اندر خوشخبریاں آئی ہیں. ایک روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن، جو لوگ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اپنے بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی. بیٹیاں جہنم کے اور اس کے درمیان آڑ بن جائیں گی، یعنی یہ بیٹیاں روکیں گی جہنم میں جانے سے، اور اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کی اصطلاح کو قبول کرے گا اور ان کے والد صاحبان کو جنت میں داخل کرے گا. بیٹیاں ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر کا باعث بنتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی خیر کا باعث بنے گی. میرے بھائی اور دوستو، میں صرف ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بیٹیوں سے متعلق. یہ بیٹیاں دنیا کے اندر بھی ہماری خیر خواہ ہوتی ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری خیر خواہ ہوں گی. گزشتہ 2 سال قبل کا ایک واقعہ ہے جو کافی زیادہ وائرل ہوا تھا. ایک آدمی تھا جس کی 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی. 4 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی. باپ کا انتقال ہو گیا، سارے بیٹے حاضر ہوئے، بیٹی بھی حاضر ہوئی. باپ کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، کفنایا گیا، اس کے جنازے کو اٹھایا گیا، اٹھا کر کے قبرستان لے جایا جانے لگا. جیسے ہی اس کی میت کو لوگوں نے کندھے پر اٹھایا، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا میت کو زمین پر رکھو. لوگوں نے زمین پر رکھ دیا. اس نے کہا کہ دیکھو اس میت کے ذمہ 10 لاکھ روپے ہے، یعنی یہ میت مجھ سے 10 لاکھ روپے لیا ہوا ہے. جب تک 10 لاکھ روپے مجھے نہیں دو گے تب تک میں اس میت کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، نہ اس کی نماز جنازہ ہوگی نہ اس کی تدفین ہوگی. روک دیا. سارے بیٹوں کو بلایا گیا، سارے بیٹے آئے. اس نے کہا کہ آپ کے والد نے میرا 10 لاکھ روپے لیا ہوا ہے، کون دے گا؟ سارے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد نے ہمیں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی ہے، کچھ نہیں بتلایا ہے، لہذا ہم نہیں دے پائیں گے. اگر ہمارے والد نے بتایا ہوتا تو ہم دیتے. اس نے کہا جنازہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ تدفین ہو سکتی ہے جب تک کہ میرا 10 لاکھ روپے مجھے مل نہ جائیں. سارے بیٹے کنارہ کش ہو گئے. جب ان کی بیٹی کو خبر ملتا ہے کہ میرے باپ کے جنازے کو روک لیا گیا ہے، میرے باپ کی تدفین ہونے سے روک لیا گیا ہے، وہ بٹیا اپنے پورے زیورات کو لے کر کے اس آدمی کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے یہ لو، جو کچھ کم پڑے گا میں اس کو بعد میں پے کر دوں گی. اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو جب اس نے اپنے پورے زیورات کو اس آدمی کے حوالے کر دیا تو آدمی نے کہا سنو، اس آدمی یہ جو میت ہے اس نے میرا 10 لاکھ روپے نہیں لیا ہے، بلکہ اس میت کا میں نے 10 لاکھ روپے لیا ہے اور میں دینا چاہتا ہوں اور میں یہ تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ اس کے حقیقی وارث کون ہے. حقیقی وارث کون ہے؟ دراصل ان کے جتنے بیٹے ہیں یہ حقیقی وارث نہیں ہے، یہ بیٹی حقیقی وارث ہے اور اس نے 10 لاکھ روپے اس بیٹی کے حوالے کر دیے. تو میرے بھائی اور دوستوں معلوم ہوا یہ بیٹیاں ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں. یہ بیٹیاں اس دنیا کے اندر ہمارے لیے وفادار ہیں. آپ کے بیٹے آپ کو دھوکہ دے سکتے
سکتے ہیں لیکن کبھی بھی کوئی بیٹی اپنے باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہے. اس لیے بیٹی کی پیدائش پر کبھی غمگین نہ ہو, بیٹی کی پیدائش پر کبھی آنسو نہ بہائیں. یہ بیٹی آج دنیا کے اندر آپ کے کام آئے گی, آپ کے مرنے کے بعد قیامت کے دن آپ کے لیے آڑ بنے گی, جہنم میں جانے سے آپ کو روکے گی. اس لیے بیٹیوں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے, اور بیٹیوں کے ساتھ احسان کرنا, بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرنا, بیٹیوں کو ان کا حق دلانا ہر والد صاحبان کا فریضہ ہے, اور ان کو ادا کرنا چاہیے. اگر وہ ادا نہیں کرتے ہیں, ان کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچائے. آمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى جل واكبر. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد